اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ دوستو برخوردارو، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے کرنے جگا لو، نوافل بھی پڑھو، فرائض بھی ادا کرو۔ جب نماز کے بعد اللہ کے ناموں کا ورد کریں گے تو اللہ کی رحمتیں و برکتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اللہ کے ناموں کا ورد، یا محیمن، یا محیمن، پھر ہر آفت و بلا سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ تو اٹھو، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ہم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھی ہوں۔ تو دوستو برخوردارو، نماز ادا کر کے، مسجدوں کو آباد کر کے، اپنے رویے ہر ایک کے ساتھ اچھے کر لو۔ اخلاق جس کے اچھے ہوں وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے اچھا وہ ہے۔ تو دوستو، ایمانی قوت پیدا کرو اپنے میں۔ علامہ اقبال کا بھی کیا ارشاد ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ تو دوستو اٹھو، اٹھ کر مسجدوں کو آباد کرو اور پارکوں کو آباد کرو۔ اگر آپ نے اپنا ایمان صحیح کرنا ہے تو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ آپ نے مسجدوں کو اگر ویران کر دیا تو آپ کا دماغ، آپ کا ذہن وہ بھی ویران ہو جائے گا۔ تو دوستو، جیسے اللہ نے مسجدوں کو رمضان میں آباد کیا ہوا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور آپ بھی کوشش کریں کہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد رکھا جائے۔ پھر صحیح معنوں میں انسان مسلمان بنے گا جب 5 وقت کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ تو دوستو، نماز ہی کفر اور مسلمان میں، کافر اور مسلمان میں فرق ظاہر کرتی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ دوستو، باقی ساری ہم مسلمانوں کی جو عبادتیں ہیں وہ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ہم سارا دن اگر کسی کے سامنے بیٹھے رہیں تو روزے کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ یہ روزے کے بغیر ہے۔ حج کیا ہو کسی نے، پتہ لگتا چلتا ہے کہ یہ حجی ہے یا اس نے حج کیا ہوا ہے۔ دوستو، نماز سے پتہ چلتا ہے، جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو آدمی اٹھ کر مسجد میں جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے۔ یہ کفر اور مسلمانیت میں نماز فرق ظاہر کرتی ہے۔ تو دوستو، 5 وقت کے جب ہم نمازی بن جائیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ تو دوستو، مسجدوں کو آپ غیر آباد ہونے سے بچا لیں۔ اگر آپ نے چین اور سکون سے زندگی گزارنی ہے تو اٹھو، اٹھ کر
مظلوم لوگوں کے لیے دعا بھی کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. آج آخری روزہ ہے، معافی مانگنے کا عشرہ بھی گزر گیا. اگلا رات، آج رات کو نجات کا آسرا شروع ہو جائے گا، پھر دوزخ سے نجات ملے گی. تو اٹھو، اٹھ کر نوافل بھی ادا کرو اور فرائض بھی ادا کرو باقاعدگی سے. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.